السلام علیکم ورحمۃ وبرکاتہ۔ میرا نام ایوش فاطمہ ہے۔ میں حاصل پور جامعہ عائشۃ للبنات کی پرنسپل ہوں، اللہ کی خادمہ ہوں، اور میری تعلیم جامعۃ المفتوحہ لاہور للمسلمات سے ہے۔ تو میں یہ جو ہے جامعہ کو الحمدللہ ایک اللہ نے بڑی اپنی رحمت کی ہے، تو اس کو اللہ تعالیٰ نے کروایا۔ یہاں ماشاءاللہ بچیاں کافی تعلیم حاصل کر رہی ہیں۔ تو عزیزہ، یہ میں اللہ کے پیغام آپ تک انشاءاللہ العظیم اللہ کی مدد سے پہنچاتی رہوں گی۔ مجھے آپ کی بڑی محبتوں کی، آپ کی جو ہے حوصلہ افزائی کی ضرورت ہے۔ مجھے امید ہے کہ آپ اس کو لائک بھی کریں گے اور اس کو شیئر بھی کریں گے آگے، اور اس کو بٹن کو سبسکرائب بھی کریں گے انشاءاللہ العظیم۔ جزاکم اللہ خیر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومن یتق اللہ یجعل لہ مخرجا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا۔ جی، آپ کے سامنے قرآن پاک کی یہ کچھ آیات تلاوت کی گئی ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے پورا قرآن پاک اتارا اور اس میں ہماری تمام زندگی کے جو بھی ہیں ٹاپک حل اس میں موجود ہیں۔ ہم اس کتاب کو چھوڑ کے جب ادھر ادھر دیکھتے ہیں تو ہم ناکام رہ جاتے ہیں۔ تو اب آپ کے سامنے یہ جو آیات پڑھی گئی ہیں، اس کے بارے میں آپ کو جو بتانا چاہ رہی ہوں کہ ہر بندہ فرضوں کے بعد آیت الکرسی پڑھتا ہے، کہ اس کا حساب کتاب نہیں ہوتا، وہ جنت میں جا کے ہی اللہ اس کو لے کے جائیں گے، جا کے ہی رہے گا انشاءاللہ العظیم۔ یعنی اپنی نماز کو خالص کرتا ہے، معنی سے سمجھ کے ہوئے پڑھتا ہے، تو وہ اس کا اجر پورا لے گا۔ میں آپ سے یہ درخواست کرتی ہوں کہ ہم جب بھی قرآن پاک کی ایک لفظ کو بھی پڑھیں، اگر معنی سے پڑھیں گے، یعنی سبحان اللہ کہیں گے، تو یعنی اللہ پاک ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں اس کو جب تک پاک نہ کر دوں تو میں اس کو موت نہیں دوں گا۔ اسی طرح جب وہ الحمدللہ کہتا ہے اور دل میں وہ دہراتا ہے اللہ ساری تعریفیں تو تیرے لیے، میرا اللہ فرماتے ہیں کہ میں تیری تعریفوں کا جب تک چرچا نہ کر دوں تجھے موت نہیں دوں گا۔ تو اسی طرح یہ آیات میں آپ کے سامنے جو بیان کی ہیں، اللہ تعالیٰ جو بندی اپنی فرض نماز کے بعد یعنی فرضوں کے بعد وہ ان آیات کو آیت الکرسی کے بعد تلاوت کرے گا تو اس کو 4 فائدے ملیں گے۔ نمبر 1 فائدہ کہ اس کے لیے اللہ تعالیٰ اس کی جان کنی کا جب وقت آئے گا، کیونکہ یہ تو بہت مشکل وقت ہوگا، شیطان بھی بھرپور حملے پہ ہوتا ہے اور بندہ کیسے بچ سکتا ہے، بس اللہ ہی بچا سکتے ہیں۔ تو قرآن پاک کو جس بھی مقصد کے لیے ہم جن آیات کو جس مقصد کے لیے پڑھیں گے تو وہ پا کے رہیں گے۔ تو میری عزیز بیٹیوں، یہ میں آپ کے سامنے رکھ رہی ہوں کہ سب سے پہلا جو مقصد ہے، حق تعالیٰ بلا توسط ملک الموت کے اس کی روح قبض فرمائیں گے۔ تو ہر بندہ چاہتا ہے میری روح آسانی سے قبض ہو اور اللہ تعالیٰ اپنی رحمتوں کا معاملہ کرے۔ دیکھیں ان چھوٹی سی آیات کو اگر ہم اس انداز سے جس انداز سے میں آپ کے سامنے پیش کر رہی ہوں، رمضان اتنا برکتوں والا مہینہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمتیں اتنی بندے پہ برسنے کے لیے تیار ہیں، اگر وہ بندہ ان کو سمیٹنے والا ہو تو۔ آج کے وقت میں بھی بہت سے ایسے لوگ ہیں جو بے انتہا عبادت گزار ہیں اور قرآن کی آیات کے مطابق عمل کرنے والے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو بھی سننے والوں کو اس میں شامل فرما دے۔ اور دوسرا پوائنٹ جو ہے کہ ہر بندہ چاہے گا کہ میں فوراً جنت میں داخل ہو جاؤں، تو آپ کی بھی طلب ہوگی، میری بھی طلب ہے۔ انشاءاللہ العظیم جب ہم اس پہ محنت کریں گے تو اللہ تعالیٰ ہماری محنتوں کو کبھی بیکار نہیں کریں گے۔ اور تیسرا پوائنٹ ہے، ہر بندہ چاہے گا کہ قبر میں مجھے راحت ملے۔
تو اللہ تعالیٰ اگر یہ سب چیزیں ہمیں دے رہے ہیں ایک تھوڑی سی محنت سے، تو انشاءاللہ العظیم اللہ تو قرآن پاک کو جتنی محبت سے ہم پکڑیں گے، جتنی یقین سے پکڑیں گے، تو وہ تو کبھی بھی بیکار نہیں جائے گا۔ تو میری عزیز بیٹیوں، چوتھا پوائنٹ ہے کہ دنیا میں رزق میں اضافہ ہوگا، اور ہر بندہ آج کل روزی سے تنگ ہے، کیونکہ ایسا حکمران ہمارے اپنے عملوں کی وجہ سے ہم پر مسلط ہو چکا ہے کہ ہر بندے کو یعنی اتنا پریشان کیا ہوا ہے کہ معیشت کے لحاظ سے یعنی وہ اتنا ملک کو کمزور کرنا چاہ رہے ہیں، یہ جو یہود ہیں۔ تو میری عزیز بہنوں بیٹیوں، جو اللہ کے قرآن کا سہارا لیتے ہوئے اللہ پہ توکل کرے گا وہ کبھی ناکام نہیں رہے گا۔ تو ان آیات کو آیت الکرسی کے بعد فرض نماز پڑھ کے فرضوں کے بعد ہم آیت الکرسی پڑھتے ہیں، تو اس کے بعد جب ان آیات کو ایک دفعہ تلاوت کر لے گا تو اس کو معنی کو سمجھتے ہوئے، جیسے ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ، جو اللہ سے ڈرتے ہیں۔ اللہ قرآن پاک میں 88 مرتبہ فرما رہے ہیں اتقوا اللہ اتقوا اللہ اتقوا اللہ، مجھ سے ڈرو۔ اب اللہ فرما رہے ہیں جو کوئی مجھ سے ڈرتا ہے یجعل لہ، میں اس کے لیے مخرجا، کوئی نہ کوئی نجات کی راہ ضرور نکال کے رہوں گا۔ اللہ ضرور نکالیں گے اس کے لیے نجات کا راستہ۔ آگے اگلی آیت میں ہے وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور اس کو میں وہاں سے رزق دوں گا جہاں سے اس کا خیال بھی نہ ہوگا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، اب اللہ کیا فرما رہے ہیں، جو مجھ پر مکمل توکل کر لے گا، مجھ پر بھروسہ کر لے گا، تو میں اس کے لیے فَهُوَ حَسْبُهُ، میں اس کے لیے کافی ہو جاؤں گا۔ سبحان اللہ، جس کے لیے اللہ کافی ہو جائے تو وہ بندہ کتنا خوش نصیب ہوگا۔ اللہ آپ کو مجھے ان خوش نصیبوں میں شامل فرما دے۔ اب آگے اللہ فرما رہے ہیں ان اللہ بالغ امری، بے شک اللہ اپنا حکم پورا کر کے رہیں گے، اللہ اپنا حکم پورا کر کے رہیں گے۔ اب آگے اللہ فرما رہے ہیں قد جعل اللہ لکل شیء قدرا، تحقیق ٹھہرا رکھا ہے میرے اللہ نے ہر چیز کو اپنے خاص انداز میں۔ اب میری عزیز بہنوں بیٹیوں، بات ہے توکل کی، یقین کی۔ جتنے یقین سے ہم قرآن پاک کی آیات کو تلاوت کریں گے تو اسی قدر اللہ تعالی ہمیں کبھی بھی اپنی رحمتوں سے، اپنے فضل سے کبھی بھی دور نہیں کرے گا۔ اب میری عزیز بہنوں بیٹیوں، آیت الکرسی کے بعد ہم ان آیات کی تلاوت کریں گے مکمل یقین سے، مکمل توکل سے، اللہ پہ بھروسہ کرتے ہوئے۔ یعنی جو کام اللہ کو کہہ دیا جائے، ہم کوئی کام اپنی ماں کو کہہ دیں تو ہم بری ہو جاتے ہیں کہ میں نے اپنی امی کو کہہ دیا، میری امی میرے ابو یہ کام کر دیں گے۔ اب جو 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے تو وہ اللہ کیسے ہمیں چھوڑے گا؟ ہم نے اللہ پہ توکل کرتے ہوئے ان آیات کو ہر فرض نماز کے بعد سمجھتے ہوئے معنی کے ساتھ ہم ان کی تلاوت کریں گے تو ہمارا ایمان مضبوط ہوگا، ہمارا توکل اللہ پہ بہت ہی مضبوط ہو جائے گا۔ تو میری عزیز بہنوں بیٹیوں، اسی بارے میں میں آپ کو ایک واقعہ سناتی ہوں، پھر آگے اس کی ترتیب بتاتی ہوں۔ ویڈیو کو برائے مہربانی ٹائم نکال کے ضرور دیکھیے گا اور میری حوصلہ افزائی بھی کیجیے گا، کیونکہ یہ میں پہلی ویڈیو آپ تک پہنچا رہی ہوں۔ تو میری عزیزہ، اسی طرح ایک حکیم تھا، وہ اپنی اہلیہ سے یہ عرض کرتا تھا کہ جو گھر کے سودے ہیں وہ آپ ایک کاغذ پہ مجھے لکھ دو۔ وہ اتنی دیر کے لیے ہی اپنا کلینک کھولتا تھا، حکمت کرتا تھا جتنی اس کی ضروریات ہوتی تھی۔ اس کے بعد وہ فوری دکان اپنی بند کر کے اپنے اللہ کے حضور کھڑا ہو جاتا تھا۔ اللہ فرماتے ہیں جب تم فارغ ہو جاؤ اپنی ضروریات سے تو فوری میری طرف لپک آؤ۔ تو اللہ ہم سے محبت کرتے ہیں، ماں بھی چاہتی ہے بچہ باہر سے کام کر کے آئے تو وہ میرے پاس فوری گھر میں آ جائے۔ تو اللہ 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتے ہیں، تو میرے اللہ بھی چاہتے ہیں کہ میرا بندہ، میری بندی جو ہے اپنی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے جائے، لیکن دل میرے سے جوڑے رکھے اور پھر جو ہے آ کے میری طرف میرے حضور کھڑا ہو جائے۔ تو میری عزیز بہنوں بیٹیوں، اسی طرح وہ اپنی عبادت، اپنے اللہ کی یادوں سے نکل کے اپنی اہلیہ سے کہتا کیا کیا ضروریات ہیں وہ مجھے لکھ دو۔ وہ لکھ دیتی تو وہ پرچی پکڑتا اور اپنے کلینک پہ جا بیٹھتا۔ جب کلینک پہ بیٹھتا تو میری عزیزہ وہ اس پرچی کو پڑھتا اور دیکھ لیتا کہ اتنے میں یہ چیز آئے گی، اتنے میں یہ چیز آئے گی، اور اتنا وہ اپنا اندازہ لگا لیتا کہ اتنی رقم مجھے چاہیے اس کے لیے۔ تو میری عزیزہ جب وہ ایسا کرتا تو ایک دن کیا ہوا، اس کے
جو تھا وہ اس طرح اس کا کام چل رہا تھا، وہ فوری کلینک بند کرتا اور گھر آ کے اپنے اللہ کے حضور کھڑا ہو جاتا۔ تو ایک دن کیا ہوا، اس کی بیوی نے پرچی لکھ کے دی، اس نے جا کے جب کلینک پہ کھولی میری عزیزہ، تو اس پہ گھر کے جو تھے ضروریات کی چیزیں وہ لکھنے کے ساتھ اینڈ والا پوائنٹ تھا کہ بچی کا جہیز۔ تو وہ اس نے جب آخری پوائنٹ پہ اس کی نظر گئی تو وہ اس کو ظاہر ہے دن کو تارے نظر آنے لگے، تو اس نے تھوڑی دیر پریشان ہوا، پھر اس نے اسی ٹاپک کے نیچے ہر ایک کے آگے اس نے اس کی قیمت لکھ دی کہ یہ چیز اتنے میں ملے گی، یہ اتنے میں ملے گی، اتنی میری ضروریات ہیں۔ اب جہیز والا جو پوائنٹ تھا اس کے آگے اس نے لکھ دیا اللہ تیرا کام تو جان، کیونکہ وہ پریشان ہو گیا، اور اس نے اس کے نیچے لکھا، کیا لکھا، اللہ تیرا کام تو جان۔ تو میری عزیز بہنوں بیٹیوں، اب وہ مریضوں کو دیکھنے لگا، ایک سے ابھی 2 مریض اس نے چیک کیے تھے، تو اتنے میں ایک آدمی جو بڑی ساری گاڑی پہ آ کے کھڑی کی اور اندر انٹر ہو گیا تو بیٹھا ہے۔ انہوں نے جب مریض جو تھے وہ چیک کر لیے اور اس آدمی سے پوچھا، بھئی آپ نے چیک کروانا ہے تو آ جائیں ادھر میرے قریب، میں آپ کی نبض چیک کر لوں۔ اس نے کہا، حضرت میں آج سے 16 سال پہلے آپ کے پاس آیا تھا اور اس وقت میری باہر گاڑی خراب ہو گئی تھی، آپ نے مجھے سٹول دیا کہ آپ آ کے ادھر سائے میں بیٹھ جائیں، تو ڈرائیور گاڑی ٹھیک کر رہا تھا۔ جب وہ کہتا ہے کہ میں بیٹھ گیا تو آپ کی ایک بچی جو آپ کے پاس آئی اور کہہ رہی تھی ابو آ جائیں گھر چلیں، آپ اسے کہہ رہے تھے کہ ذرا ٹھہرو۔ تو اتنے میں نے آپ سے جب آپ کا میڈیسن دینے کا طریقہ دیکھا تو میں نے بھی اپنی عرض کر دی کہ میرا 6 سال ہو گئے، 7 سال تقریباً شادی کو، تو میری ابھی تک اولاد نہیں ہے۔ آپ نے میرے لیے کچھ پڑیاں بھی بنائیں، دوائی بھی بنائی، اور ساتھ ساتھ آپ کہہ رہے تھے کہ شفا تو اللہ دیتا ہے، ان دوائیوں میں کوئی شفا نہیں ہے، شفا تو اس کے حکم سے ہوتی ہے۔ اور آپ ساتھ ساتھ میرے لیے وہ میڈیسن پیک کر رہے تھے، اور ساتھ ساتھ آپ یہ کہہ رہے تھے کہ اللہ آپ کو ضرور اولاد نورینہ سے نوازے گا، اس دعائی سے آپ کو ضرور آپ کو برکت ہوگی، اور آپ انشاءاللہ العظیم آپ کو نعمت اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کرے گا۔ تو آپ نے جو وہ میڈیسن دے دی مجھے، تو میں گھر لے کے اپنی اہلیہ کے پاس گیا اور میں نے اس کو سارا آپ کا واقعہ سنایا، تو اس نے کہا یقین سے کہ اس دوائی میں ضرور شفا ہوگی۔ ہم نے یقین سے کھائی، اللہ نے مجھے 3 بیٹے دیے، آج میں 3 بیٹوں کا باپ ہوں۔ تو ہم سب انگلینڈ میں رہتے ہیں، سارے اہل و عیال، سارے ریلیٹیوز، لیکن میری ایک بہن پاکستان میں رہتی ہے، اور اس کی بچی کی شادی پہ میں آیا تھا تو اس کی سارے جہیز کی جو ذمہ داری تھی وہ میں نے اپنے سر لے لی تھی۔ میں نے وہ جہیز سارا خرید لیا، یہاں تک کہ بات کو مختصر کرتے ہیں، میں نے وہ سارا جہیز خریدا تو بچی کی جب شادی کا دن قریب آیا تو بچی کو بخار ہوا اور بچی کی ڈیتھ ہو گئی۔ اب ہم میاں بیوی نے جو تھا وہ فیصلہ کیا کہ ہم یہ جو ہے اس حکیم صاحب کو ہبہ کریں، اس کو ڈھونڈو۔ تو میں کئی دنوں سے آ رہا تھا لیکن آپ کا کلینک وقت کے ساتھ بند ہو جاتا تھا، کیونکہ مجھے بتایا تھا ارد گرد والوں نے کہ یہ کلینک بند کر دیتے ہیں، جتنی ان کو ضرورت ہوتی ہے، ان کے روزمرہ کی ضروریات ہوتی ہیں، اس کے بعد یہ کلینک بند کر کے اپنا چلے جاتے ہیں۔ تو بڑے عبادت گزار بزرگ ہیں، اللہ پہ توکل والے ہیں۔ تو میں نے پھر 2-3 دفعہ چکر لگائے، جب آپ کا کلینک بند پایا تو میں نے ایک آدمی سے پوچھا، انہوں نے بتایا کہ یہ ان کا کلینک آپ 9 بجے سے پہلے تشریف لائیں تو یہ کلینک پہ آپ کو ملیں گے۔ تو اسی وجہ سے آج میں ٹائم پہ آیا ہوں تو میں نے آپ کو پایا۔ تو ہم میاں بیوی نے فیصلہ کیا کہ آپ کی اس وقت بچی، آج سے 16 سال پہلے کی بات ہے، بچی چھوٹی تھی، تو ہم کیوں نہ یہ جہیز آپ کو ہبہ کر دیں۔ جب حکیم صاحب نے یہ بات سنی تو ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، وہ بہت روئے۔ تو انہوں نے روتے روتے کہا کہ بچی کی وفات کا بہت افسوس ہے، لیکن میں اپنے رب کی شان، اپنے رب پہ جو کریم ذات ہے، اس پہ مجھے دیکھیں کہ میں نے یہ میری بیوی نے سودے لکھ کے دیے تھے، نیچے والا جو پوائنٹ ہے وہ اس کو آدمی کو دکھا رہے تھے، اس صاحب کو، کہ اس کے نیچے میں نے لکھا، انہوں نے نیچے لکھ دیا تھا کہ بچی کا جہیز۔ تو میں پریشان ہو گیا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ بڑا کریم ہے، بڑا رحیم ہے، میں نے نیچے لکھ دیا اللہ تیرے کام تو جان۔ تو ابھی میں نے 2 گاہکوں کو صرف میڈیسن دی ہے، تیسرے نمبر پہ آپ آ گئے، اللہ آپ کو لے کے آئے۔ تو اللہ
پہ جو بھی توکل کرتا ہے وہ ضرور پا کے رہتا ہے۔ اللہ آپ کا میرا توکل مضبوط کرے۔ تو ان آیات کو ہم آیت الکرسی کے بعد ایک بار پڑھیں گے۔ تو میں حوالہ بھی آپ کو دیتی ہوں، یہ پارہ نمبر 28 ہے، سورۃ طلاق ہے، اور اس کی آیت نمبر 1 کا کچھ حصہ ہے، اور 2 نمبر آیت جو ہے وہ پوری پڑھی جائے گی، اور پھر اس کے بعد ایک بار سورۃ فاتحہ اور 3 بار سورۃ اخلاص۔ جتنی محبت سے آپ اور میں پڑھیں گے اتنا اللہ سے ضرور پا کے رہیں گے۔ تو میری عزیز بہنوں بیٹیوں، یہ رمضان جو ہے آپ کے میرے لیے ایک ایک لمحہ قیمتی ہے۔ ہم ہر چیز کو، ہر کام کو چھوڑتے ہوئے، ہر مصروفیات کو اللہ تعالی ہمیں اپنی بارگاہ میں، اپنے خزانوں میں ایسا مانگنے والا بنا دے کہ ہم اپنے لیے بھی، اپنے پیاروں کے لیے بھی، اپنے سے محبت کرنے والوں کے لیے بھی اتنے دامن بھریں کہ سب کی موجیں ہو جائیں اور سب کے دل ٹھنڈے ہو جائیں۔ تو میری عزیز بہنوں بیٹیوں، 3 دفعہ سورۃ اخلاص، پھر اس کے بعد 3 دفعہ درود ابراہیمی پڑھنے کے بعد آسمان کی طرف پھونک دو گے، انشاءاللہ العظیم جب ہم پوری زندگی معمولات میں اپنے لے آئیں گے، باقاعدگی سے یعنی کرتے رہیں گے، تو میری عزیزہ اللہ کبھی بھی اپنے وعدوں کی خلاف ورزی نہیں کرتا۔ ان آیات کا ترجمہ دیکھیں کتنا پیارا ہے، اور اسی کے مطابق ہمیں انشاءاللہ العظیم ہم پا کے رہیں گے اپنے رب سے۔ تو میری عزیز بہنوں بیٹیوں، اب میں اجازت چاہتی ہوں، انشاءاللہ اگلے ٹاپک پہ ہم کسی اور موضوع کی طرف چلیں گے انشاءاللہ العظیم۔ فی امان اللہ، اللہ حافظ۔ رحمن یا رحمن ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی امید رکھتی ہوں کہ خیریت سے ہوں گے اور آپ کے لیے دعاگو ہوں۔ الحمدللہ حرم میں صبح سب کے لیے، جتنے بھی گروپ میں ایڈ ہیں، سب کے لیے خانہ کعبہ کے سامنے دروازے کے بیٹھ کے دعائیں کی جاتی ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کا خاص احسان ہے، کیونکہ ہمارا جو ہے اللہ، اس کا کرم ہے، اس نے ہمیں مدرسوں والی زندگی دی۔ یہ ہم نہیں ہیں کہ ہم مدرسے چلا رہے ہیں، لیکن مدرسے ہم کو چلا رہے ہیں۔ ہم ایک دوسرے کو اکٹھا کر رہے ہیں، اللہ سے جوڑ رہے ہیں۔ یہ مدرسے اللہ کا خاص کرم ہے۔ اگر مدرسے نہ چلے تو ہم کیسے چل سکتے ہیں؟ یہ مدرسے ہم کو چلا رہے ہیں، ہمارے اللہ سے جوڑ رہے ہیں۔ تو میری عزیزہ، آج ہم اس اللہ کی مدد سے، ان اداروں کے چلنے کی مدد سے آج ہم جو پیغام ایک دوسرے تک اللہ کا تازہ کر رہے ہیں اپنے دلوں میں، یہ اس کا خاص کرم ہے۔ تو آج کے ہمارے اس بیان کا جو ٹاپک ہے وہ ہے کہ ہم عظیم نور اللہ تعالیٰ کا کیسے حاصل کر سکتے ہیں، سنت نبوی میں اس کا کیا طریقہ ہے۔ تو میری عزیز بہنوں بیٹیوں، ایک سنت پہ عمل کرنے کا 100 شاہدوں کا ثواب ہے۔ یہ ہم نہیں ان کو پیغام آپ تک پہنچا رہے، یہ اللہ کا خاص کرم ہے کہ یہ دینی اداروں سے ہم کو جوڑ رہا ہے، اور یہ دینی ادارے ہم کو چلا رہے ہیں، ہم کو کھینچ رہے ہیں اللہ کی طرف۔ تو میری عزیزہ، تو اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کیا ہے کہ ہم اللہ کا نور کیسے حاصل کر سکتے ہیں۔ تو حافظ ابو بکر بزاز رحمہ اللہ تعالی نے اپنی کتاب میں روایت ذکر کی ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص، جو آدمی، جو بیٹی، جو بہن رات کے وقت یہ آیت کو بستر پر جا کے ایک دفعہ دہرا لے گی تو میرا اللہ اس کے لیے عدن سے لے کے، جنت سے لے کے مکہ کی مسافت تک نور ہی نور کر دے گا۔ اب وہ کون سی آیت ہے؟ ہم قرآن پاک سے وہ اس کو ایک دوسرے سے ڈسکس کرتے ہیں، یہ کس کی مدد سے ہو رہا ہے؟ اللہ کی مدد سے۔ میں آپ تک نہیں پہنچا رہی، یہ میرا اللہ پہنچا رہا ہے۔ یہ ادارے جو ہیں یہ ہم کو چلا رہے ہیں، اور اللہ کا پیغام آپ تک، مجھ تک، میرے دلوں میں، ہمارے دلوں میں ایمان کو زندہ کر رہا ہے اور ہمیں تازگی دے رہا ہے، ہماری ایمان کی فصل کو پانی لگ رہا ہے۔ یہ اس کا خاص کرم ہے۔ تو میری عزیزہ، ہم اس آیت کی طرف پہنچتے ہیں اور اس کے معنی سمجھتے ہوئے اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم اپنے بستروں پہ جا کے اس طرح ان الفاظ سے جو سنت کے طریقے سے ہیں ہم اپنے اللہ کو یاد کر سکیں، اور عدن کی مسافت سے لے کے مکہ تک کی مسافت تک بقدر نور ہی نور حاصل کر سکیں، کیونکہ اللہ کے وعدے تو سچے ہو کے رہیں گے۔ میرا اللہ بھی حق ہے اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی حق ہیں، یہ سب سچ ہے اور قرآن بھی سچ ہے۔ اللہ
آپ کو مجھے اس سچ کو تھامنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو آتے ہیں اس آیت کی طرف، یہ قرآن پاک کی جو ہے پارہ نمبر 15 اور سورت یہ 16 میں چلی جاتی ہے۔ سورت کہف کی آیت نمبر 110 ہے، کیونکہ اس سورت کی کل آیات جو ہیں وہ 110 ہیں۔ تو اس آیت کو پوری کو نہیں، تھوڑے سے الفاظ کو بستر پہ جا کے دہرانا ہے۔ اللہ آپ کو مجھے توفیق عطا فرمائے، تو دہرائیے گا میرے ساتھ۔ فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا۔ فمن کان، جو شخص اپنے رب سے ملنے کی آرزو رکھتا ہے، فمن پس جو کوئی، کانا ہے، یارجو وہ امید رکھتا، لقاء اپنے ملاقات کی، رب ہی اپنے رب کی ملاقات کی، فلیعمل عملا صالحا پس وہ اسے چاہیے کہ وہ عمل کرے نیک اور صالح، ولا یشرک بعبادت ربہ احدا اور اپنے رب کی بندگی میں کسی کو شریک نہ کرے، تو اللہ تعالیٰ اس کو اتنا نور عطا فرما دے گا۔ اس آیت کو سمجھتے ہوئے اس پہ عمل کی توفیق بھی کرنی ہے، کیونکہ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے اپنا خاطق ماں بچے کو سمجھاتی ہے بیٹا یوں کرنا، وہ اس بات پہ عمل کرے گا تو اس کا ضرور اچھا رزلٹ، اچھا صلہ پائے گا، کیونکہ مثبت سوچ خیر کو دعوت دیتی ہے اور منفی سوچ شر کو دعوت دیتی ہے۔ وہ اس پہ عمل کرے گا کہ میری ماں نے یہ کہا ہے میں نے ایسے ہی کرنا ہے، تو اس کا ضرور فیض پائے گا۔ ہمارا رب 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے، تو ہمارے رب کا پیغام ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہم تک پہنچا، تو اس کو سمجھتے ہوئے جب ہم بستر پہ جا کے ایک دفعہ اس آیت کا تھوڑا سا حصہ دہرا لیں گے تو اس کا کتنا فائدہ ہوگا کہ عدن سے مکہ تک کی مسافت تک بقدر نور ہی نور ہوگا۔ تو میری عزیز بہنوں بیٹیوں، یہ ہماری سنت زندہ ہو جائے گی۔ فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا۔ اللہ تعالیٰ کو مجھے توفیق عطا فرمائے اور ہمارے جانے کے بعد بھی اور دنیا میں بھی ہمارے لیے نور کے رستے کشادہ کر دے، اور قبر ہماری نورانی ہو، جہاں تک ہم دیکھیں نور ہی نور ہو۔ اللہ تعالیٰ آپ کو مجھے اس کی لذتیں نصیب فرمائے اور عمل کی توفیق دے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ رحمن یا رحمن امید رکھتی ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے، اور آج ہم شریعت سے جس موضوع پہ ایک دوسرے تک اللہ کا پیغام زندہ کرنا چاہتے ہیں وہ ہے کہ ظالم قوم کے ظلم سے بچنے کے لیے نبوی نسخہ، کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب خاندان میں سخت لوگ ہوں، ہمیں دین پہ عمل کرنا مشکل ہو، آج تو ہمارا ماحول اس قدر کٹھن ہو رہا ہے کہ ہم سب کو سمجھ نہیں آ رہی۔ جو بیچارہ اسلام کی شہادت دیتا ہے، سچی بات کہتا ہے، ایسی حکومت ہے کہ اس کو پکڑ کے بیچارے کو تکلیفیں دینی شروع کر دیتی ہے۔ تو میری عزیز بہنوں بیٹیوں، اب ہمیں اسلام سے، اپنے دین سے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ حالات سامنے لاتے ہوئے ان آیات اور ان حدیث پاک کو زندہ کرنا ہے تاکہ اللہ تعالی ہماری مدد فرمائے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی دعوت دی کہ آپ اسلام کے لیے نکلو، تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میری قوم، میرا خاندان جو ہے اگر اسلام لاؤں گا تو ان سے مجھے جان کا بھی خطرہ ہے، اس لیے میں کیا کہوں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ اللہ سے یوں اللہ کا دروازہ کھٹکاؤ، یوں پکارو تو انشاءاللہ العظیم میرا اللہ آپ کی ضرور مدد کرے گا۔ تو آج ہم اسی آیت کو یاد کرتے ہیں، اللہم استہدی کلم راشد امری وزدنی علما ینفعنی۔ اے اللہ میں اپنے معاملے میں
سب سے زیادہ راشد و ہدایت والے راستے کی آپ سے رہنمائی چاہتی ہوں، اور مجھے ایسا علم عطا فرما دے، ایسا نفع دینے والا اور زیادہ علم دے دے۔ چنانچہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ دعا پڑھی اور اسی مجلس میں اٹھنے سے پہلے ہی مسلمان ہو گئے۔ تو میری عزیز بہنوں بیٹیوں، یعنی ان کا دل میں جو ڈر تھا، خوف تھا ظالم لوگوں کا، وہ سب ختم ہو گیا اور دل مضبوط ہو گیا۔ تو اسی دعا کو ہم دوبارہ دہراتے ہیں، اللہم استہدیک لما راشد امری وزدنی علما ینفعنی، اللہم استہدیک لما راشد امری وزدنی علما ینفعنی۔ اگر کسی کے بچے میں کانفیڈنس نہ ہو، وہ استاد کے سامنے سبق نہ پڑھ سکتا ہو، یا وہ کچھ کسی کے سامنے اس سے کوئی بات کہا جائے کہ آپ ان کو بتاؤ یا سناؤ، اس میں کانفیڈنس نہ ہو، تو اس دعا کو یاد کروا دیجئے، انشاءاللہ العظیم بہت جلد فائدہ لیں گے، اللہ تعالیٰ آسانی کے معاملے فرمائیں گے۔ سب سے بڑی بات تو ہے محنت کی، اللہ کے راستے میں ہر سنت کو زندہ کرنے کی۔ وہ بھی بچے ہیں جو ہر سنت کو ڈھونڈتے ہیں۔ آج کے وقت میں بہت کم ایسے لوگ ہیں جو سنتوں کو ڈھونڈتے ہیں کہ ہم ان پہ عمل کریں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارہا بار وہ زیارت کر چکے ہیں اور اس سے بہت ہی اللہ کا قرب لے رہے ہیں۔ اللہ آپ کو مجھے بھی سنتوں پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیونکہ آج کے وقت میں ہر بندہ مصروف ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اپنی کرم سے، اپنی مدد سے ہمارے وقت میں برکت ڈال دے، ہمیں قرآن کی محنت میں بے لگا لے، دن رات کے 24 گھنٹوں میں 1 گھنٹہ اللہ ہمارا قرآن میں لگانے میں ہمیں قبول فرما لے۔ جی جب بہنوں بیٹیوں کے فون آتے ہیں کہ ہمارا جو ہے آپس میں اختلاف رہتا ہے بہن بھائیوں کا، اس کے لیے میں آپ کو قرآنی ایک آیات جو ہے وہ بتا رہی ہوں۔ اس کو آپ جب 11 دفعہ روزانہ پڑھیں گے انشاءاللہ خاندان میں اتفاق ہوگا۔ اگر اس سے بھی نہ بات بنے، پھر آپ مجھ سے رابطہ کیجئے، قرآنی آیات ایک آپ کو اور بتاؤں گی جس سے پورا خاندان آپ کے جو ہے آپ ہی کا ہو جائے گا اور محبت دلوں میں بھر جائے گی۔ پہلے آپ یہ کیجئے مختصر وظیفہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اول و آخر درود شریف لازماً پڑھنا ہے اور ہر دفعہ بسم اللہ بھی پڑھ لیجئے۔ وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ لَوْ أَنفَقْتَ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مَا أَلَّفْتَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ أَلَّفَ بَيْنَهُمْ إِنَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ۔ جس شخص کے دل میں بھی اپنی محبت ڈالنی ہو یا خاندان میں نا اتفاقی ہو، تو اتفاق پیدا کرنے کے لیے یہ آیات 11 دفعہ روزانہ پڑھی جائے۔ پارہ نمبر 10 ہے، سورۃ انفال ہے، آیت نمبر یہ ہے 63۔ اللہ تعالیٰ آپ کو مجھے توفیق عطا فرمائے۔ معنی بھی سن لیجئے، الفت ڈال دی گئی دلوں میں، میری عزیز بہنوں بیٹیوں، اللہ نے دلوں میں الفت ڈال دی۔ اگر آپ خرچ کر دیتے جو کچھ زمین میں ہے تو سب آپ جو ہے یہ نہ کر پاتے، الفت پیدا نہ کر سکتے ان کے دلوں میں، اور لیکن اللہ ہی نے الفت ڈال دی ان کے درمیان۔ بے شک وہ بڑا زبردست حکمت والا ہے، بے شک برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اللہ کے کرم سے سنت کے علاج بھی اللہ کی مدد سے آپ تک پہنچیں گے۔ فوری بخار ختم کرنے کا آسان ترین ایک ٹوٹکا ہے جس پہ آپ عمل کریں گے تو انشاءاللہ العظیم بہت فائدہ پائیں گے۔ کسی بھی قسم کا بخار ہو تو سبز الائچی چند دانے 1 کپ پانی میں ابال لیں۔ جب آدھا کپ رہ جائے تو اس میں 4 چمچ کھانے کے خالص کے گلاب مکس کر لیں۔
پھر مریض کو یہ پانی پلائیں، اس سے مریض کے بے حد پسینہ آئے گا، جس سے بخار ٹوٹ جائے گا۔ انشاءاللہ العظیم 2-3 دن کے عمل سے آپ کا بخار ہڈیوں سے بھی ختم ہو جائے گا، ٹائیفائڈ بخار بھی ختم ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں شفا دے قرآن و سنت سے، اور اس سے ہمیں فائدے ملیں جن کا کوئی نقصان نہیں ہے، یقین سے کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ خیر، وآخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ رحمن یا رحمن ساعدنی یا رحمن۔ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انشاءاللہ العظیم آپ تک سنت نبوی کے علاج بھی آپ تک آنے شروع ہو جائیں گے کل تک، اللہ خیر کرے۔ تو کون کون سی غذائیں ہمیں لینی چاہیے، ہم اپنی طاقت کو بڑھا سکتے ہیں، یہ بھی بھیجوں گی۔ لیکن آج جو ہے اس کا اصل موضوع جس پہ میں آپ سے ڈسکس کرنا چاہتی ہوں کہ کون سی 3 چیزیں جو بندے کو نجات دلانے والی ہیں، اور 3 چیزیں جو بندے کو تباہ کر دیتی ہیں، یعنی وہ تباہ ہو جاتا ہے دنیا کے لحاظ سے بھی اور آخرت کے لحاظ سے بھی، وہ نہیں سمجھتا کیونکہ ہماری سوچ، ہماری عقل ناقص ہے۔ تو میری عزیز بہنوں بیٹیوں، دین پہ چلیں گے تو انشاءاللہ العظیم اللہ تعالیٰ ہمارا حامی و ناصر بھی ہے، مددگار بھی ہے، اور 70 ماؤں سے زیادہ پیار بھی کرتا ہے، اس کی لذتیں بھی محسوس ہوں گی۔ اب ہم اصل اس بات کی طرف آتے ہیں جو ہمارا موضوع ہے کہ 3 نجات دینے والی اور 3 تباہ کرنے والی کون کون سی چیزیں ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ کون سی 3 چیزیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی، یعنی حضرت ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 چیزیں نجات دینے والی ہیں اور 3 چیزیں تباہ کرنے والی ہیں۔ تو میری عزیزہ ذرا دھیان سے کانوں اور دل کے کھڑکیاں کھول کے اپنے اندر بٹھا لیجئے اور ان کو ہر روز دہرائیے تاکہ ہمارے اندر سے یہ خامیاں چلی جائیں اور خوبیاں یہ آ جائیں۔ نجات دینے والی سب سے پہلے 3 چیزیں کون سی ہیں؟ نمبر 1 اللہ سے، نمبر 1 جو ہے کہ اللہ سے ڈرنا خلوت اور جلوت میں، اللہ کا ڈر، تقوی۔ اللہ قرآن پاک میں 88 دفعہ فرماتے ہیں اتقوا اللہ اتقوا اللہ اتقوا اللہ، مجھ سے ڈرو مجھ سے ڈرو۔ اللہ سے ڈرنا خلوت میں بھی اور جلوت میں بھی، یعنی زیادہ لوگ ہیں تب بھی ہم اللہ سے ڈریں، اگر ہم 2 ہیں تیسرا اللہ ہمارے ساتھ ہے، اگر 1 ہیں تو دوسرا اللہ ساتھ ہے، اگر ہم 2 لوگ ہیں تیسرا اللہ ہمارے ساتھ ہے، اگر ہم 3 ہیں تو چوتھا اللہ ہمارے ساتھ ہے، اگر ہم 5 ہیں تو چھٹا اللہ ہمارے ساتھ ہے، اگر ہم 7 ہیں تو 8واں اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ تو خلوت جلوت میں بھی، یعنی ہم سب لوگ ہیں پھر بھی اللہ ہمارے ساتھ ہے، خلوت میں ہم 1 ہیں تو اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ یہ بات ذہن میں بٹھانی ہے کہ اللہ سے ڈرنا خلوت میں بھی اور جلوت میں بھی۔ اور نمبر 2 پوائنٹ، حق بات کہنا خوشی میں بھی اور ناخوشی میں۔ میرا دل چاہے کہ اب میں یہ حق بات کہوں گی تو مجھے یہ ہو جائے گا، میں ایسے کہوں گی اس لیے میں خاموش رہوں، یا میں اس بات کو نہ بولوں تو، یا میں اس کو دوسری طرح بول دوں، تو یہ چیزیں کیونکہ اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ حق بات کہنا خوشی میں بھی، اگر ہمیں خوشی مل رہی میں سچ بولوں گی مجھے انعام و کرام ملے گا، تو اللہ نے تو وہ انعام و کرام دینے ہی دینے ہیں۔ تو حق بات کہنا خوشی میں بھی اور ناخوشی میں بھی، اگر مجھے طبیعت میں ناگوار گزر رہی ہے، بات سچ یہ ہے کہ مجھے ڈر لگ رہا ہے، مجھے ڈانٹ پڑے گی، مجھے مار پڑے گی، لیکن وہ تو عارضی ہے، سچ کو تو آنچ نہیں ہے۔ یعنی حق بات کہنا، سچ بات کہنا، خواہ خوشی دل میں ظاہر ہو خواہ ناخوشی ظاہر ہو، تو بات کو حق اگل دینا، لیکن سچ اتنا بولنا جتنی اس کی ضرورت ہے۔ فضول میں کہانیاں بیان کرتے جانا سچ کی یہ ہم میں عادتیں ہیں، ہم اپنی ان کو ہٹانے کی کوشش کریں۔ تو نمبر 3 بات جو ہے میری بیٹیوں کہ خرچ کرنے میں میانہ روی اختیار کرنا، کہ ایسے فضول خرچی میں یہ بھی لے لیں، بازار جائیں ایک چیز لینے جاتے ہیں 10 لے کے آ جاتے ہیں تو گھر میں فضول پڑی رہ جاتی ہیں۔ تو اپنی آخرت کا سامان وہ میانہ روی سے خرچ کریں اور اپنی آخرت میں بھی جمع بینک میں کروانے کی فکر میں رہیں کہ جو ہم مالدار ہیں ہم اپنے غریبوں کو بھی خیال رکھیں، ایک چیز اپنے لیے لائے ہیں، ایک جس کو ضرورت ہے اس
उसके लिए ले लें। इसी तरह अल्लाह के दीन, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो फरमाया जो मेरे दीन में लगाता है तो वो मुझे देता है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भी ध्यान रखें। सहाबाए कराम ने तो अपने पूरे के पूरे माल उनके कदमों में रख दिए। तो मेरी अजीज़ा, अपने बच्चों की दीनी तालीम में लगाना हम जो है नागवार लगता है हमें, लेकिन पहले लोगों को देखो जो अपना ईमान बनाने के लिए, अपनी रूह को मजबूत करने के लिए, अपने अल्लाह को पाने के लिए यहाँ तक के डॉलरों के डॉलर लगा जाते थे, क्योंकि दिनार होते थे उस वक़्त, 50-50 हज़ार दिनार लगा देते थे अपनी दीनी तालीम में। आज हमारी जो कैफियत है, एक गंदम का थैला अगर सालाना भेज देते हैं तो सारा साल कहते हैं अम्मी जान वो पहुंच गया था। तो मेरी अजीज बहनों बेटो उसी को याद रखते हैं। तो फिर क्योंकि दीन के रास्ते में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमों में सहाबा सारी की सारी दौलतें रख दिया करते थे, और यही आपका मेरा सरमाया है, क्योंकि ये अदारे ही आपको मुझे अल्लाह से जोड़ रहे हैं, आपको मुझे चला रहे हैं, आपकी मेरी कब्र की जिंदगी आसान कर रहे हैं, आपका मेरा जन्नत का रास्ता आसान कर रहे हैं। अल्लाह आपको मुझे तौफीक अता फरमाए कि हम इन 3 चीजों को याद रख सकें। अब आगे तबाह करने वाली, हमें जाया करने वाली कौन सी 3 चीजें हैं, हमने उनसे भी बचने की कोशिश करनी है। तो मेरी अजीज बहनों बेटियों, नंबर 1 पे जो है वो है ख्वाहिश नफ्स की पैरवी जो है हम करते हैं, इससे हम तबाह हो जाएंगे। ख्वाहिश जो हमारा नफ्स कहता है, हमारा नफ्स कहता है फलाने ऐसा अच्छा जोड़ा पहना मैं भी पहनूंगी, फलाने पार्लर जाके तैयार हुई है, ये सारे रमजान रोजे रखते हैं, ईद की रात आती है, रब का कुर्ब लेने की, इनाम लेने की, तो हम पार्लरों में जाके अपने सारी जो मेहनत को शैतान जाया करने पे कामयाब हो जाता है। तो मेरी असीसा, ख्वाहिश नफ्स की पैरवी जो करना है ये हमें तबाह कर देता है। मैं देख रही हूँ कि हमने पूरा महीना मेहनत की, रातें जागे, दिन में रोजे रखे, अपने रब को मनाते रहे। बड़ा शैतान कैद था, लेकिन इंसानों के रूप में शैतान जगह जगह मौजूद थे। रमजान में गुनाह की सजा भी बड़ी थी और नेकी के अजर भी बहुत बड़ा कर दिया गया था। तो मेरी अजीजा, जैसे ही ईद की रात आई, ऐसे छूटे जैसे जंगलों से जानवर छूटते हैं, इस तरह भागना शुरू कर देते हैं। ख्वाहिश नफ्स की पैरवी करना तबाह कर देता है। अल्लाह ताला हमें नफ्स की जो है ख्वाहिशें उनको दबा के चलने में कामयाबी अता फरमाए। तो पहला पॉइंट याद रखिएगा कि ख्वाहिश नफ्स की पैरवी करना हमें ज़ाया करता है। अल्लाह ने दिया है तो उससे अल्लाह ने हमारे लिए आजमाइश की घड़ियां होती हैं कि हम अपनी आखिरत को इन ही सी दौलत की बना पे बना सकते हैं, लेकिन हमारा ध्यान नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन की तरफ जो है बहुत कम जाता है। अल्लाह ताला आपको मुझे तौफीक अता फरमाए। नबी से मोहब्बत है तो दीन के रास्ते पे लगाने की अल्लाह हमें तौफीक अता फरमाए, और हम अपनी ज़रूरियात को पूरा करते हुए गरीबों के लिए दीन के जो है वो उनके दिलों में ईमान की कोशिश करें, उनको अल्लाह से मांगना सिखाएं, फिर उनकी हेल्प करें इनाम के तौर पे। मेरी असीसा, इससे हमारे नफ्स की मलामत होगी। इसके लिए दुआ जो है, अल्लाह का दरवाजा कैसे खटकाना है वो आप तक पहले भी पहुंच चुकी है, अब मैं फिर दोबारा भी दोहराती हूँ। अल्लाहुम्मा आती नफ्सी तक़वाहा व ज़क्कीहा व अंता खैरु मन ज़क्काहा अंता वलियुहा व मौलाहा। और दूसरे जो हदीस शरीफ से शरीयत से दूसरी जो हमें दरवाज़ा खटकाने की नफ्स की मलामत की, क्योंकि ये मकार है, ये अमारा है, नामराद है, ये हमें ज़ाया करता है, वो भी दोहराती हूँ। अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुका नफ्सन मुतमइन्ना तुमिन बिलिकाइक व तरज़वा बिक़ज़वाइक व तक़नउ बिअतवाइक। तो मेरी अजीज़ बहनों बेटियों, अल्लाह हमें ऐसा नफ्स अता फरमाए जो अल्लाह से मुलाकात का यकीन रखता हो। अगर ना समझ आए तो मुझे मेरे साथ जो अलग नंबर है, क्योंकि ग्रुप में तो हमने वो लगा दिया है कोड के, आप लोग नहीं भेज सकते, लेकिन अलग नंबर पे मुझसे रब्ता कीजिए, मैं आपको भिजवा दूंगी। ना समझ आए, अगर ना किताबों से आपको मिले तो। अब दूसरा जो पॉइंट है, हिरस और बुखल करना, लालच करना और कंजूसी करना, ये बंदे को तबाह कर देता है। बंदा लालच करता है, एक गाड़ी आ गई, अब दूसरी गाड़ी भी हो, अब मेरे पास 10 मरले का मकान है, अब मेरे पास 20 का हो जाए, अभी मुझे सहूलत नहीं है, लेकिन कब्र को याद रखिए कि वो नसीब होगी या नहीं होगी। ये कल परसों का वाक़या है। एक बेचारा आदमी
बड़ा शरीफ इंसान था, कपड़े का कारोबार था, मगरिब के टाइम वो इधर से निकला है, लेकिन जैसे घर के करीब पहुंचा एसी टाइम ने ऐसा बाइक उसमें लगी कि उसकी गर्दन उससे मील दूर जाके गिरी, पूरी गर्दन कट के और धड़ वहां पड़ा था। आपका मेरा पता नहीं खात्मा कैसे होगा, तो इससे डरना चाहिए, हिरस और बुखल करने से अल्लाह आपको मुझे बचा ले। तो ये दूसरा पॉइंट है। 3 चीजें जो बंदे को तबाह करती हैं, उनमें से तीसरी चीज है घमंड यानी गरूर में रहना, और ये तीनों में सख्त तर जो है वो घमंड है कि अपने कदम उठा के चाल ढंग में, अक्सर लड़कियां कहती हैं कि चाल नहीं बता देती हैं बंदे की, बंदा अंदर से किस कैफियत से चल रहा है। अल्लाह आपको मुझे फकीराना अंदाज दे चाल में, उठने में, बैठने में, बोल में। तो हमारे पल्ले कुछ नहीं है, ये अल्लाह का करम है जो हमारे पाकिस्तान में दीन के लिए वो भी मुल्क है जहाँ दीन में एक लफ्ज भी नहीं बोल सकते कि दीन की इतनी आज़ादी है। आगे पता है आपको हुकूमतें कैसी आ रही हैं और कैसा जो है हालात कठिन आ रहे हैं। मेरी अजीजा, ये लम्हे हैं, इनको हम समेट लें, अपनी नस्लों में इस ईमान को मजबूत कर लें। मेरी अजीज बहनों बेटियों, नेट पे जो है, इस पे जो हमारे चैनल हैं टीवी वगैरह, इन पे जाने से, क्योंकि तस्वीर किसकी कहाँ की होती है, कहाँ से लगा के जोड़ के उसकी बदनामी उलमा कराम की जा रही होती है। मौलाना फजलुर रहमान जैसा हमें मिलेगा नहीं, वो अल्लाह का खास करम है। वो है तो ये मदरसे आबाद हैं जो हमें चला रहे हैं। मेरी अजीज बहनों बेटियों, उनको दुआओं में याद रखिए, उनकी जिंदगी की खैर मांगिए। वो हम में है तो ये दीनी अदारे हैं, और ये दीनी अदारे दीन के पैगाम में हमारे ईमान को मजबूत कर रहे हैं और हमें एक दूसरे से जोड़ रहे हैं। ये हमें चला रहे हैं, हमारी जिंदगी को अल्लाह से जोड़ रहे हैं। अल्लाह ताला आपको मुझे तौफीक अता फरमाए, ऐसे हक सच की जो है हम दिल से और अपने जो मेरी अजीज बहनों बेटियों अपनी अंदर की ईमानी कुव्वत के साथ उनका जिस तरह भी साथ दे सकते हैं, वो अल्लाह ताला हमें तौफीक अता फरमाए। ये ज़बान अब तो बोल रही है, इससे किसी अल्लाह के वली के, अल्लाह के हक पे चलने वाले बंदों के लिए हम दुआ करेंगे तो ये ज़बान भी कल को शहादत दे जाएगी आपकी मेरी। अल्लाह ताला आपको मुझे अमल की तौफीक अता फरमाए। व आखिरुद दवाना इन्नल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद रखती हूँ सब खैरियत से होंगे और सब इंतज़ार में भी होंगे, क्योंकि दिल को दिल से राह होती है। तो आज अल्लाह के करम से हम जिस मौजू पे डिस्कस कर रहे हैं वो है कि गायब से मददें हमारी कैसे होंगी, हमारे काम कैसे संवरेंगे। तो ये सिर्फ हम थोड़ी सी मेहनत है जिसमें हम कुरान पाक को, एक तो देखिए चलते फिरते कुरान पाक की आयत की तिलावत करेंगे तो उसका बड़ा अजर मिलेगा। जाहिर है एक आयत पढ़ते जा और जन्नत की सीढ़ियां चढ़ते जा, आखिरत में उतने ही मकाम बुलंद मिलते जाएंगे। जैसे हम एक छोटे शहर में रहते हैं, उससे हम बड़े में शिफ्ट होना चाहते हैं तो बड़ी खुशी का इजहार करते हैं। इसलिए मेरी अजीज बहनों बेटियों, अल्लाह ताला हमें तौफीक दे कि हम कुरान पाक की मदद से आगे बढ़ें और दुनिया और आखिरत के दर्जात बुलंद करें। तो इसमें आज मैं आपके सामने कुरान पाक की 3 सूरतों की आयत आपके सामने वाजिया करूंगी, जो चलते फिरते बंदा पढ़ता रहे तो गायब से उसकी मददें होंगी और उसके काम ऑटोमेटिकली उसकी जो है यानी उसकी ख्वाहिश उसके मुताबिक होते रहेंगे। तो सबसे पहले हम एक आयत को दोहराते हैं, तो शुरू कीजिए। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यदिना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। तो आयत को शुरू करते हैं। यफ्रहुल मुमिनून बिनस्रिल्लाह यंसुरु मन यशाउ व हुवल अज़ीज़ुर रहीम। यफ्रहुल मुमिनून बिनस्रिल्लाह यंसुरु मन यशाउ व हुवल अज़ीज़ुर रहीम। यफ्रहुल मुमिनून बिनस्रिल्लाह यंसुरु मन यशाउ व हुवल अज़ीज़ुर रहीम। यफ्रहुल मुमिनून, खुश होंगे ईमान वाले, बिनस्रिल्लाह, मेरे अल्लाह की मदद से, यंसुरु मन यशा,
وہ مدد دیتا ہے جس کو چاہتا ہے، وَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ، وہ بڑا غالب نہایت رحم کرنے والا ہے۔ تو ہر جائز مراد پوری ہو جائے گی جو دل میں ہوگی، اور ہر رستے کی مشکل آسان ہوتی چلی جائے گی۔ تو اس آیت کو چلتے پھرتے ہم کھلا بھی پڑھتے رہیں، لیکن اگر ہم پہ کوئی زیادہ مشکل ہے یا ہماری کوئی ایسی مراد ہے جو پوری نہیں ہو رہی، تو ہم اس کو ہر روز 113 دفعہ پڑھیں گے۔ تو 113 دفعہ تو بیٹھ کے پڑھنا ہمارے جیسوں کے لیے مشکل ہو جاتا ہے، لیکن ہم جب دعا مانگتے ہیں تو اس کے اینڈ پہ یہ دعا دہرا لیتے ہیں، اور ایمان بھی مضبوط ہو جاتا ہے کہ کامیاب ہوں گے، خوش ہوں گے ایمان والے اللہ کی مدد سے، اور وہ مدد دیتا ہے جس کو چاہتا ہے، اور وہ بڑا غالب حکمت والا ہے۔ جب یوں سوچ میں لا کے ہم اس آیت کی تلاوت کر رہے ہوتے ہیں تو مزہ بھی بڑھ جاتا ہے، کیفیت بھی بدل جاتی ہے، اور مراد بھی پوری ہو جاتی ہے، کیونکہ اللہ یہ تعداد کو نہیں دیکھتا۔ اگر آنکھیں بند ہیں، ہم ایسے یعنی اس کو غفلت کی حالت میں پڑھ رہے ہیں، تو پھر وہ تاثیر تو نہیں ملے گی نا۔ کھانا ہے اگر ہم سوچ سمجھ کے کھائیں گے، اچھی چیز کھائیں گے، یہ ہماری صحت کے لیے ہمیں علم ہوگا، تو ظاہر ہے اس کی افادیت بڑھ جائے گی۔ اسی طرح قرآن پاک کی آیات ہیں، اگر ہم اس کو سمجھ کے اور بڑے مزے سے دل سے ادا کریں گے تو وہ کیفیت ہمیں ملے گی، ہماری مرادیں بھی پوری ہوں گی اور ہماری مشکلیں بھی آسان ہوں گی۔ اب اسی طرح قرآن پاک کی اور مقام پہ بھی ایک آیت ہے جس سے غم پریشانیاں دور ہوتی ہیں، مرادیں پوری ہوتی ہیں، مالی حالت بگڑتی جا رہی ہو تو اٹھتے بیٹھتے اس کا ورد رکھیں تو وہ سنورنی شروع ہو جاتی ہے۔ محنت سے بات بنے گی، بغیر محنت کے نہیں بنے گی۔ اگر ہم چلتے پھرتے ایک دوسرے کے پاس چلے گئے، میں یوں دکھی ہوں، میرا یہ کام نہیں ہو رہا، تو یوں کام نہیں بنتا۔ دنیا نہیں بناتی کسی کا کام، اللہ وحدہ لا شریک بناتا ہے۔ تو میری عزیز بہنوں بیٹیوں، اس لیے ہم اللہ کے راستہ چھوڑ کے اللہ کا جب دوسرے راستے پہ لوگوں کے پاس جا کے میں آپ کو ریلیکس کرنا چاہ رہی ہوں، اب میں نے باہر نکلنا ہے، پارک جانا ہے، یا میں کسی کے گھر چلی جاؤں، میں ریلیکس ہو جاؤں گی، تو اس طرح بات نہیں بنتی۔ جب ہم اپنے اصل خالص طور سے اپنی بات کو رجوع کریں گے، دل میں گنگناتے پھریں گے، تو وہ فرشتوں میں اعلان کرتا ہے، دیکھو میرا بندہ مارکیٹ گئے، سارے لوگ دنیا میں مصروف ہیں، وہ بندہ اللہ سے تعلق جوڑ کے اپنی یاد میں اپنی ضروریات کو پورا کر رہا ہے، اپنے کام کر رہا ہے، تو اللہ کو بڑا پیار آتا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرشتوں میں اعلان کرتے ہیں۔ اب ہم جب دوسری آیت کو اسی طرح چلتے پھرتے دہرائیں گے، یہ پارہ نمبر 15 اور آیت نمبر 87 سورت بنی اسرائیل کی ہے، 80 یعنی 7۔ تو میری عزیز بہنوں بیٹیوں، جس بھی آیت کی نہ سمجھ آئے، آپ مجھے الگ میرے ذاتی نمبر پہ کال کر سکتے ہو، اور سبسکرائب کرنا کبھی نہ بھولیے، اور لائک کرنا، میری حوصلہ افزائی بڑھانا نہ بھولیے، میری آپ سے درخواست ہے۔ تو اس طرح ہمارا سلسلہ یہ حوصلوں سے آگے بڑھتا رہے گا انشاءاللہ، اور اس کا اجر آپ کو بھی ملتا رہے گا، اور ہمیں بھی انشاءاللہ العظیم آپ کی دعاؤں سے ضرور اللہ دیں گے۔ تو اب دوسری آیت کو ہم دہراتے ہیں، یہ ہے، پہلے ہم تعوذ پڑھیں گے، تسبیح پڑھیں گے، جب بھی پڑھیں گے تو کیونکہ شیطان سے پناہ مانگیں گے، اور اللہ کی مدد سے جو کام شروع کیا جائے وہ ظاہر برکت سے خالی نہیں ہوتا۔ درود شریف لازمی پڑھیں گے، کوئی بھی ہم آیت کو پڑھ رہے ہیں، کیونکہ اس وجہ سے میں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے تحفہ بھیج لوں، اور پھر میں قرآن کی آیت کو جو ہے اس کو پڑھوں گی تو اللہ تعالیٰ مجھے اس کا فیض نصیب فرمائے گا۔ تو میری عزیز بہنوں بیٹیوں، شروع کرتے ہیں۔ اس میں بھی ہم تعوذ پڑھیں گے پہلے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الا رحمتا من ربک ان فضلہ کان علیک کبیرا، إِلَّا رَحْمَةً مِّن رَّبِّكَ إِنَّ فَضْلَهُ كَانَ عَلَيْكَ كَبِيرًا، إِلَّا رَحْمَةً مِّن رَّبِّكَ إِنَّ فَضْلَهُ كَانَ عَلَيْكَ كَبِيرًا۔ تو اس کے معنی ہے مگر رحمت تمہارے رب کی طرف سے، اس کا فضل تم پر بڑا ہوگا، بے شک وہ بہت ہی رحم کرنے والا بہت بڑا ہے، یعنی بے شک وہ بڑا ہی زیادہ
بہت ہی زیادہ بڑا ہے میرا رب جو عطا کرنے والا ہے اپنا فضل۔ تو اگر کوئی بھی شخص کسی غم میں یا کوئی پریشانی میں مبتلا ہو، کسی کی مالی حالت بگڑتی جا رہی ہو، اٹھتے پھرتے چلتے اس کا ورد ضرور کرے، انشاءاللہ العظیم اس کی یہ پریشانی دور ہو جائے گی۔ تو کوئی بھی ہماری بات ہوتی ہے، ہم اللہ والوں سے رجوع کر کے قرآن پاک کی کسی بھی آیت سے جو کہ سنت سے ثابت ہو چکی ہے اور اس کے معنی اس چیز کی گواہی دے رہے ہیں کہ اللہ بندوں کے کام سنوارنے والا ہے، تو بہت ہی فیض ملے گا اور بہت جلدی پریشانیاں دور ہوں گی۔ اب اسی طرح ایک میرے ساتھ ذاتی واقعہ تھا، میرے میاں کا ایک کیس تھا جو کسی کے ساتھ کلیئر نہیں ہو رہا تھا، بہت پریشان تھے، اور میں نے اپنے شوہر کی پریشانی کو دیکھتے ہوئے میں نے چلتے پھرتے اس آیت کا ورد شروع کر دیا۔ اٹکے کام پورے ہو جاتے ہیں اللہ کرتا ہے۔ تو یہ سورہ ضحیٰ کی آیت نمبر 5 ہے، اس کو چلتے پھرتے جو پڑھے گا اس کے یعنی اٹکے کام پورے ہو جائیں گے۔ اس کے علاوہ ہر جائز مراد بھی اس کی پوری ہوگی، اور اس کو عقیدے کے ساتھ یعنی پورے یقین کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے وہ اس کا ورد رکھے گا تو اس کو کامیابی یعنی فتح کے دروازے اس کے لیے کھل جائیں گے۔ اور چھوٹی سی آیت ہے، بڑی مزے کی۔ تو میں نے کبھی بیٹھ کے یہ وظیفہ نہیں کیا تھا کہ بیٹھ کے وظائف کرو، کیونکہ اللہ تعالیٰ دل کا خلوص مانگتے ہیں اور توجہ مانگتے ہیں۔ تو میری عزیز بہنوں بیٹیوں، چلتے پھرتے تعوذ اور تسمیہ سے جب بھی یاد آ جائے بیچ میں تسمیہ سے شروع کر لینا، بار بار بھی تسمیہ پڑھی جائے تو بڑا فائدہ ہے، کیونکہ اس بسم اللہ ہی کو جو پورے قرآن پاک کا جو نچوڑ ہے اللہ نے بسم اللہ میں سمو دیا ہے، سبحان اللہ۔ اور پھر حدیث پاک ہے جس کے شروع میں بھی کیا جائے وہ کام کبھی وہ آیت وہ کبھی برکت اور فیض سے خالی نہیں ہوگی آپ کے میرے لیے۔ تو میری عزیزہ چلتے پھرتے والا سوف یؤتیک ربک فترضی، والا سوف یؤتیک ربک فترضی، اور البتہ جلد عطا کر دے گا رب آپ کو راضی کر دے گا، خوش کر دے گا۔ تو الحمدللہ ان کے ساتھی جن کا جو کیس تھا سب ناکام رہے، لیکن ان کو کامیابی ہوئی، صرف ان کی اہلیہ کر رہی تھی ان کے لیے دعائیں، تو اللہ سے مدد مانگ رہی تھی۔ الحمدللہ جتنی ان کی رقم تھی جو کہ ملنے کا امکان نہیں تھا وہ سب ان کو واپس ملی۔ تو بندہ سوچتا نہیں ہے، اس میں کسی نہ کسی کے پیچھے ہمارے ساتھ مدد ہوتی ہے، طاقت ہوتی ہے۔ تو میری عزیزہ کوئی مشکل نہیں ہے، چلتے پھرتے زبان کو اللہ سے یاد سے تازہ رکھیں، تر رکھیں، والا سوف یؤتیک ربک فترضی، اور جلد ہی عطا کر دے گا رب آپ کی جو تمنائیں ہیں اور وہ آپ کو خوش کر دے گا، راضی کر دے گا۔ تو اللہ کا راضی کرنا میری عزیز بہنوں بیٹیوں، اللہ کا راضی کرنا ہے، دنیا راضی کر کے پھر تانے دیتی ہے، اس لیے ہمیں دنیا کے در کے دروازوں کے دھکوں سے بچائے، اللہ اپنے گھر کے ہمیں فقیر رکھے۔ اجازت چاہوں گی، وآخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں امید رکھتی ہوں سب خیریت سے ہوں گے، اور اللہ کے کرم سے آپ کی دعاؤں سے الحمدللہ میں بھی ٹھیک ہوں، لیکن آپ سب کے لیے میں ہمیشہ دعا گو رہی ہوں اور رہوں گی، اور آپ کی دعاؤں کی میں محتاج ہوں۔ تو آج جس موضوع پہ ہم ڈسکس کرتے ہیں تو وہ موضوع ہے کہ چہروں کا نور۔ تو میری عزیز بہنوں بیٹیوں، چہروں کا جو نور ہے، یہ بندہ اگر خیر کی طرف بڑھتا ہے، خیر والے راستے پہ چلتا ہے، تو ایٹومیٹکلی جب وہ عمل کرتا ہے دل سے اس کے سچائی نکلتی ہے، جھوٹ سے بچتا ہے، شر والے راستے سے بچتا ہے، تو اس کی ایج زیادہ بھی ہو، اس کی عمر کم لگتی ہے، اس کے چہرہ نورانی ہوتا ہے، اور اس کے دل کی آواز دوسروں کے دل میں ایک دفعہ تو چبھتی ہے، باقی ان کا اپنا پھر ہوتا ہے وہ عمل کریں یا نہ کریں۔ تو میری عزیزہ، اس طرح بندے کے خوراک جو ہے وہ جس قسم کی لیتا ہے، وضو سے لیتا ہے، اچھی لیتا ہے، تو اس کا چہرہ اس کی آئینے کو ظاہر کر رہا ہوتا ہے کہ اس کے اندر کیا ہے۔ تو اس طرح پاکیزگی میں رہنے والے انسان کا بھی چہرہ جو ہے وہ بتا رہا ہوتا ہے، اس کی ادا بتا رہی ہوتی ہے۔ تو میری عزیزہ، اب قرآن پاک کی روح سے قرآن پاک کی آیت پارہ نمبر 18 سورۃ نور آیت نمبر 35
اس چیز کی وضاحت کرتی ہے کہ اگر دل میں اور چہرے پر نور پیدا کرنے کے لیے اس آیت کو روزانہ ایک مرتبہ پڑھ کر اپنے چہرے پہ پھونک لیا جائے تو یہ نور کی جو ہے اور برکت بڑھ جائے گی اور اس پہ یہ چہرہ اس کا جو ہے اللہ کو بھی پیارا لگے گا اور اللہ کے بندوں کو بھی پیارا لگے گا، اور جو بندہ لمبے سجدے کرتا ہے اس کا چہرہ بھی جو نور سے پر ہوتا جاتا ہے۔ تو اس آیت کو ہم آج دہراتے ہیں، ایک دفعہ صرف پڑھنا ہے، اول و آخر درود شریف پڑھنا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو مجھے توفیق عطا فرمائے۔ تو میری عزیز بہنوں بیٹیوں، اب ہم اس کو شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكاة فيها مصباح، المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه النار، نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم۔ آخر میں پھر درود پاک پڑھیں گے اور اس کو اپنے ہاتھوں پہ پھونکتے ہوئے چہرے پہ پھیر لیں گے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ تو اس کو معنی کے ساتھ سمجھتے ہوئے اگر ہم اس پہ محنت کر لیں گے تو انشاءاللہ العظیم اس کی تاثیر اور بڑھ جائے گی۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھ کر پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے برحمتک یا ارحم الراحمین۔ یا اللہ ہم پہ رحم فرما، ہمیں اپنے نور والے رستوں پہ پکڑ پکڑ کے چلا دیجیے، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں آپ کے سامنے جو ڈسکس کرنا چاہ رہی ہوں وہ ہے ہچکی کا علاج، کیونکہ ہچکی جب لگتی ہے تو بندے کو بہت ہی تکلیف ہوتی ہے،
تو یہاں تک کہ یہ میرے اپنے ملنے والے ہمارے ہمسائے میں تھے جن کو ہچکی بے انتہا کی لگی ہوئی تھی، بڑے علاج کروائے نہ ٹھیک ہو پائے، آخر وہ اللہ کو پیارے ہو گئے۔ اسی طرح بڑے کیس آئے، تو آج جو مجھے دل میں آیا کہ یہ سب تک پہنچنی چاہیے، اللہ جس کو اب یہ تکلیف ہے اس کو شفا دے۔ سب سے نمبر 1 پہ ہے، کیونکہ میں جلدی میں ہوں اس لیے آپ کو تھوڑی سی ٹپس بتاؤں گی جن سے بڑا فائدہ ہوگا۔ گرم پانی کر کے اس میں نمک تھوڑا ملائیں، آدھا چمچ، اور اس کو تھوڑا تھوڑا پی لیں۔ اگر بلڈ پریشر ہائی ہے تو وہ نہیں، تو لیکن اگر نہیں ہے تو اس کی ہچکی سے فوری فرق پڑے گا۔ ہاں، ایک بہت مجرب علاج ہے کہ آپ لونگ کے اوپر والی جو گول دانے ہوتے ہیں ان کو 7 لونگ یا 11 لونگ کے دانے وہ نکال کے ان کو انگلی سے پیس کے چمچ پہ رکھ لیں اور شہد کا چمچ بھر کے وہ آپ منہ میں ڈالیں لے جائیں۔ انشاءاللہ العظیم ہچکی کے لیے بہت جلد 2-4 سیکنڈ میں ہی فرق پڑ جائے گا۔ اللہ تعالی ہمیں شفائے کاملہ عطا فرمائے۔ اسی موضوع پہ پھر انشاءاللہ العظیم مزید بات ہوگی۔ جزاکم اللہ خیر، بآخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔